یمن سے آپ کو مدینہ پاک میں لایا گیا، آپ مسجد نبوی شریف کے باہر گئے، اٹھنی باندھی، پھر مسجد نبوی میں آئے، وضو کیا، نفل ادا کر رہے تھے، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ یہ بندہ مسافر ہے اور اجنبی آدمی ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ بات مدینہ پاک میں پہنچ چکی تھی کہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العالمین نے کرم کیا، آگ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ صحیح سلامت، اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر پہرا دے کر آئے ختم نبوت پر، اس کی تو شان ہی برا ہے، اس کے چہرے سے یہ نور ٹپکتا ہے، تو حضرت عمر بیٹھ گئے، جب آپ نے نوافل ادا کر لیے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے قسم دی، فرمایا تجھے اللہ کی قسم تو ابو مسلم خولانی تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں وہ۔ تو یہ دیکھیں حضرت عمر کتنی شان ہے، ترجمان نبی ہم زبان نبی، حضرت عمر وہ ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ترجمان بھی ہیں، حضور کے ہم زبان بھی ہیں، حضرت عمر مشورہ دے زمین پر اللہ قرآن نازل فرما دے، تو حضرت عمر اٹھے، اتنی شانوں کے باوجود آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کا، پھر سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، آپ بھی آ گئے، پھر فرمایا حضرت بلال کو اعلان کرو مدینہ پاک میں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مدینہ پاک میں اعلان کا جو طریقہ تھا، نماز کا وقت نہ ہو، بغیر نماز کے وقت کی جو اذان دی جاتی تھی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بلایا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت سپیکر تو تھے نہیں، مینارہ بنا ہوتا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے مؤذن جو ہے نا اذان دیتا، نماز کا وقت ہوتا تو نمازیوں کو پتہ چل کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، اگر نماز کا وقت نہ ہوتا ویسے اذان دی جاتی تو جہاں تک آواز جاتی انہیں خبر ہو رہی ہوتی کہ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمیں کیا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ اب صحابہ آ گئے، ابو مسلم خولانی بھی بیٹھے ہیں، دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، بائیں جانب حضرت عمر بیٹھے، اب ان دونوں صحابہ کی کتنی شان ہے، سیدنا صدیق اکبر کا کتنا مقام اور شان ہے، حضرت عمر کی کتنی شان ہے، آج بھی امت ان کے اس چھوٹے سے مقام تک نہیں پہنچ سکتی کسی صحابی کے، یہ دونوں شیخین ہوں، تمام صحابہ سے افضل ہوں، تو حضرت عمر بائیں جانب بیٹھے، دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، اور پھر صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ جو میں نے تمہید باندھی کہ صحابہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ حضور کی ذات اقدس کی شان امت تک پہنچے، بچے بچے کو یہ خبر ہو، پتہ چلے کہ حضور کو اللہ نے کتنا شان عطا فرمائی۔ اب اس سے دو مسئلے صاحب، ایک تو ختم نبوت کی بات ہے، اب صحابہ آ گئے اور پھر ایک جانب سیدنا عمر بیٹھے، ایک جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، درمیان میں اس بندہ بیٹھے جو تابعی ہو صحابی نہیں، تو حضرت عمر فرمائے کھڑے ہو، اب رسول اللہ کی امت کو بتاؤ تم نے ختم نبوت میں کیا پہرا دیا اور اللہ رب العالمین نے تجھے کیسے حفاظت کی۔ سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پورا واقعہ بتایا، اور اس سے یہ ثابت ہوا اللہ رب العالمین کے حبیب کے صحابہ کی یہ خواہش ہے، ایک ایک صحابی کی، کہ نبی پاک علیہ السلام کی شانیں، حضور کی عظمت، حضور کا مقام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب و فضائل، تاکہ امت کو پتہ چلے، اور اتنا مجمع صحابہ کا، خطیب تابعی کھڑا ہو، امیر المومنین بھی بیٹھے ہوں، افضل الخلق بعد الانبیاء بھی بیٹھے ہوں، حضرت عمر عثمان و علی بھی بیٹھے ہوں، ابو مسلم خولانی کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے حضور کی شان اور عظمت بیان کر کے بتا گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی یہی چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حضور کی امت تک پہنچائی جائے۔ اور پھر اگلی جو بات ہے نا، حضرت عمر نے دعا کیا مانگی ہے پتہ ہے؟ الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد رجلا، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے عمر کو اس وقت تک تو نے موت نہیں دی جب تک تو نے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے ایک ایسے بندے کی مجھے زیارت نہیں کری جس کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے کچھ نہیں کیا، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر نے باقاعدہ دعا بھی مانگی، اللہ کا شکر بھی بتایا، اور صحابہ کو بھی بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے۔ مدینہ پاک کی وادیوں میں ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کیا، بکری اٹھائی، چرواہے نے ڈنڈا مارا، بکری چھڑوا دی، اسے ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا، اور عربی کے اندر اس بھیڑیے نے باتیں کی، اس نے کہا کتنا بڑا ظالم آدمی ہے، اللہ نے مجھے روزی دی ہے، اور باقاعدہ یہ لفظ ہے حدیث کے کہ میرے منہ سے تو نے روزی کھینچ لی۔ وہ یہودی بڑا حیران ہو گیا اور کہتا ہے ہاں یا عجبا، یہ عربی کے اندر ایسا لفظ ہے کہ بندہ کوئی حیران کن بات سنے نا، جب ایسے ہم کہتے ہیں او ہو اتنا عجیب بات، حیران کون؟ اس نے کہا آج تو بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہو گئی ہے؟ بھیڑیا اور یہودی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس نے کہا اس سے زیادہ عجیب بات تجھے بتاؤں، چلا جا کھجوروں والے شہر میں، ایک حدیث میں یہ لفظ ہے، دوسری حدیث میں یہ لفظ ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، مدینہ پاک کے ارد گرد پہاڑ ہے، آپ پتہ ہے، اور پھر مدینہ پاک کھجوروں کا شہر مشہور ہے آج بھی، ادھر چلا جا، فرمایا اللہ کا حبیب وہ تشریف لا چکا ہے، جو کچھ ہو گیا وہ بھی بتاتا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ بڑی عجیب ہے، اگلی بات بڑی عجیب ہے، وہ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہے، جب یہودی نے یہ بات سنی، اس نے کہا یہ پھر میری بکریوں کا کیا بنے گا، میں تو جاؤں، بکریاں پہلے تو نے میری ایک اٹھائی ہے، پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا اب یہ ڈپٹی میں کروں گا، جب تک تو واپس نہیں آئے گا تیری بکری کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اب پہلے بھیڑیا بکری اٹھا رہا ہے، بکری چھڑائی گئی ہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھیڑیے نے بات کی تو یہودی نے کہا میری بکریوں کا کون خیال کرے گا؟ تو بھیڑیے نے کہا یہ نگرانی میری ہے، تو چلا جا۔ بھیڑیے نے اعتماد کیا، اپنی بکریوں کا ریوڑ پورا بھیڑیے کے سپرد کر کے مدینہ پاک میں چلا گیا، جا کر نبی پاک علیہ السلام کا پوچھا، حضور مسجد نبوی میں تھے، آقا علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا،
اس دوران نماز کا وقت ہو گیا، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وہ بکریوں والا کدھر ہے، وہ بکریوں والا کدھر ہے؟ وہ کھڑا ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھڑا ہو، اب میرے غلاموں کے سامنے جو تیرے ساتھ بات بیتی ہے وہ ساری بتا۔ اس نے کہا فلاں وادی میں بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، بکری اٹھائی، میں نے چھڑا لی، اس نے پھر آپ کا راستہ مجھے بتایا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ پہ ایمان لایا۔ یہ حضور خود سن رہے ہیں، صحابہ بیٹھے، نماز کے بعد کی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی بھیڑیے کے حوالے کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھا، حضور کا غلام بھی بنا، صحابی بھی بنا، پھر صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے حضور کی شان بیان کی، حضور نے خود فرمایا تاکہ سب کو پتہ چل جائے میری شان کا، جو صحابہ موجود ہیں۔ اب امام بیضاوی نے جو بات شفا شریف کے اندر لکھی ہے نا، انسان ہے، اس کے دل میں ایک بات ہے، وہ واپس چلا گیا، دیکھا کہ بکریاں موجود ہیں، لیکن امام قاضی بیضاوی نے جو لفظ لکھے تجد بوفرہا، ابھی حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا سوچتا ہے کہ بھیڑیا نے حملہ کر دیا یا کوئی بکری تیری چرا لی ہوگی یا تیری بکری ادھر ادھر گئی؟ تجد بوفرہا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، کسی کو کچھ چیز دیتے ہیں نا گن کے، ہم کہتے ہیں یہ 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ، ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا 1 روپیہ گن لو، ہم کہتے ہیں نا یہ لفظ، کوئی چیز گنتی والی دیتی ہے نا کسی کو، کہتے ہیں ہم 1 روپیہ گن لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دل ان کے راز جاننے والے حبیب نے فرمایا تو اب میری خاطر بکریاں بھیڑیا کے حوالے کر کے آیا، اور پھر تیرے دل میں خیال گزر گیا کہ بکریوں کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، گھبرانا نہیں، تجھے پتہ نہیں، جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ اب وہ ڈپٹی تیری خاطر نہیں اللہ کے حبیب کی خاطر کر رہا ہے، جا کے ایک ایک نگ گننے نا، ایک بکری بھی کم نہیں ہوگی، اس نے صحیح پہرا دیا ہے۔ جا بھیڑیا جب دشمن ہو بکری کا، لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے بھیڑیا بھی بکریوں کا ضامن بن جاتا ہے، پہرا بھی دیتا ہے۔ اور جب وہ واپس گیا، اس نے بکریاں گنی تو ساری بکریاں پوری تھیں۔ تو قاضی بیضاوی امام قاضی عیاض نے پھر بات بڑی کمال کی لکھی ہے، فرمایا اس نے پھر ایک بکری پکڑی، سائڈ پہ لے گیا، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد بھیڑیے کے حوالے کر دیا، فرمایا جا، تو نے مجھے اللہ کے حبیب کا نام بتایا، حضور کی رہنمائی تو نے کی، جا یہ تو کھا لیا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1400 سال پہلے فرما گئے، فرمایا ما مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، فرمایا میں نبی پاک علیہ السلام کی شان نہیں بیان کر سکتا کوئی بھی، حضور کی شانیں وراء الورا ہیں، اللہ نے جو اپنے حبیب کو مقام اور شانیں عظمت عطا کی ہیں وہ وراء الورا ہیں۔ ما مدحت محمدم بمقالتی، فرمایا حسان آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کی موجودگی میں صحابہ کے سامنے اتنا خوبصورت مجمع کے اندر یہ اعلان کر کے جا رہا ہے، قیامت تک امت کو بتا کے جا رہا ہے کہ میں اشعار کہہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر میں حضور کی شان نہیں بیان کر سکتا، حضور کی حمد و ثناء، حضور کے مقام، حضور کے فضائل، آقا علیہ السلام کے مناقب نہیں بیان کر سکتا، ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی، اتنی بات ضرور ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو میں الفاظ ادا کرتا ہوں، حضور کے نام کے طفیل اللہ میرے کلام کو بھی عظمت عطا کر دیتا ہے، میری نعت کی عظمت بڑھ جاتی ہے، میری شان، میرے الفاظوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور میری عظمت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ میرے امام نے فرمایا، غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں شان بیان کرنا، وہ فرمایا وہ پھول ہے کہ جب بندہ اس پر گن گاتا ہے اس پھول کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا دونوں جہاں حضور کی عظمت سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے، میرے آقا کے مقام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب اس پھول پہ کوئی ترانہ گایا جاتا ہے تو وہ دونوں جہان معطر ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ ہے، ایک تابعی ہیں ابو مسلم خولانی، اسود انسی نے انہیں گرفتار کر لیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غلام، اس نے اعلان نبوت کیا، لوگوں کو اپنے تابع کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا نبی رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، گرفتار کر لیا۔ وہ کہتا کہ آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو حضرت سیدنا
ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تو نے کیا بات کی ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. پھر اس سے پوچھا اتشہد ان محمدن رسول اللہ. تو جب رسول اللہ کی بات کرتا کہتا کیا تو یہ گواہی دیتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتے جی بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ کہتا کہ تو گواہی دیتا کہ میں رسول ہوں نبی ہوں. فرمایا تو نے کیا بکواس کی ہے مجھے سمجھ ہی نہیں ہے. اس نے کہا تو عجیب ڈورا ہے جب میری بات آتی ہے تجھے سمجھ نہیں آتی, جب نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو گواہی بھی دیتا ہے اعلان بھی کرتا ہے. اور اس جملے پر جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تبصرے فرماتے تھے, بڑا قیمتی جملہ ہے آپ کا, تاریخی جملہ ہے. فرمایا ابو مسلم خولانی کی اس بات سے امت کو یہ قیامت تک اعلان ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ رسول اللہ کے خلاف بات کرے وہ کان بند کر دے, کبھی بھی حضور کے خلاف بات نہیں سننی ہے. جب رسول اللہ کی بات آئے سولی سامنے ہو, آگ کا چکھا جل رہا ہو, آگ بھی جل رہی ہو اور پتہ بھی ہو کہ موت کا پھندا سامنے آئے, فرمایا بندہ سولی پہ چڑھ دے اور پھر مجمع کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان ہو جائے. گرفتار کیا, کافی دن جیل میں رکھا. اس نے کہا معاملہ دن بدن بگڑنے لگا. جو اس کے تابع دار تھے جنہوں نے مانا ہوا تھا اس کو, یہ تھا تو جھوٹا ہی بندہ, اس نے ایسے کیا آگ کا چکھا جلوایا, بڑی آگ, اور آپ کو سامنے لایا گیا. پھر اس نے کہا اگر مجھے مانتی ہو ٹھیک ہے, نہیں تو میں نے تمہیں زندہ اس میں ڈال دینا. فرمایا تو جو دل کرنا ہے کر لے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں چھوڑنی. اس نے کہا ڈر جائیں گے تو ہو کہ تر شروع مجھے ایزا ہزار دے, تو ہو کہ تر شروع مجھے ایزا ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, عشق کا, الفت کا, لگن کا, نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سے عشق ہو جائے نا, یہ وہ نشہ ہے. پھر موت بھی یہ نہیں اتار سکتی, اذیتیں بھی یہ نشہ نہیں اتار سکتی ہیں, یہ تکالیف بھی نشہ نہیں اتار سکتی. فرمایا تو کون سی باتیں کرتا ہے, جو دل کرتا ہے کر. اس نے کہا میں تجھے زندہ آگ میں ڈال دوں گا. فرمایا ڈال دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سامنے کھڑا ہے, اس نے آگ میں ڈالا. اللہ رب العالمین نے ایسا کرم کیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. آگ ٹھنڈی ہو گیا حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی پر. اس نے کہا مزید کام بگڑ گیا, جو اس کو ماننے والے تھے وہ بھی پھر گئے. پہلے جو چند لوگ اس کو مان رہے تھے وہ بھی پھر گئے. اس نے کیا کیا, جو اس کے چیلے تھے ان کو ایک اونٹنی دی, آپ کو گرفتاری کی حالت میں کہا اس کو مدینہ پاک میں چھوڑو. یمن سے آپ کو مدینہ پاک میں لایا گیا. آپ مسجد نبوی شریف کے باہر گئے, اونٹنی باندھی, پھر مسجد نبوی میں آئے, وضو کیا, نفل ادا کر رہے تھے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ یہ بندہ مسافر ہے اور اجنبی آدمی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, یہ بات مدینہ پاک میں پہنچ چکی تھی کہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ رب العالمین نے کرم کیا, آگ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ صحیح سلامت. اور پھر جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس پر پہرا دے کر آئے ختم نبوت پر, اس کی تو شان ہی ورا الورا ہے, اس کے چہرے سے یہ نور ٹپکتا ہے. تو حضرت عمر بیٹھ گئے, جب آپ نے نوافل ادا کر لیے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے قسم دی. فرمایا تجھے اللہ کی قسم تو ابو مسلم خولانی تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں وہ. تو یہ دیکھیں حضرت عمر کتنی شان ہے, ترجمان نبی, ہم زبان نبی. حضرت عمر وہ ہیں ترجمان نبی, ہم زبان نبی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ترجمان بھی ہیں, حضور کے ہم زبان بھی ہیں. حضرت عمر مشورہ دیں زمین پر اللہ قرآن نازل فرما دے. تو حضرت عمر اٹھے, اتنی شانوں کے باوجود آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی کا. پھر سیدنا صدیق اکبر کو بلایا, آپ بھی آ گئے. پھر فرمایا حضرت بلال کو اعلان کرو مدینہ پاک میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے مدینہ پاک میں اعلان کا جو طریقہ تھا, نماز کا وقت نہ ہو,
بغیر نماز کے وقت کے جو اذان دی جاتی تھی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ بلایا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت سپیکر تو تھے نہیں، مینارہ بنا ہوتا تھا، اس کے اوپر چڑھ کے مؤذن جو ہے نا اذان دیتا، نماز کا وقت ہوتا تو نمازیوں کو پتہ چل کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اگر نماز کا وقت نہ ہوتا ویسے اذان دی جاتی تو جہاں تک آواز جاتی انہیں خبر ہو رہی ہوتی کہ مدینہ پاک میں مسجد نبی میں ہمیں کیا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ اب صحابہ آ گئے، ابو مسلم خولانی بھی بیٹھے ہیں، دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، بائیں جانب حضرت عمر بیٹھے۔ اب ان دونوں صحابہ کی کتنی شان ہے، ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کا کتنا مقام اور شان ہے، حضرت عمر کی کتنی شان ہے۔ آج بھی امت ان کے اس چھوٹے سے مقام تک نہیں پہنچ سکتی کسی صحابی کے، یہ دونوں شیخین ہوں، تمام صحابہ سے افضل ہوں۔ تو حضرت عمر بائیں جانب بیٹھے، دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا، اور پھر صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ جو میں نے تمہید باندھی کہ صحابہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ حضور کی ذات اقدس کی شان امت تک پہنچے، ہیں؟ بچے بچے کو یہ خبر ہو، پتہ چلے کہ حضور کو اللہ نے کتنا شان عطا فرمائی۔ اب اس سے دو مسئلے صاحب، ایک تو ختم نبوت کی بات ہے، اب صحابہ آ گئے اور پھر ایک جانب سیدنا عمر بیٹھے، ایک جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، درمیان میں اس بندہ بیٹھے ہیں جو تابعی ہو، صحابی نہیں۔ تو حضرت عمر فرمائے کھڑے ہو، اب رسول اللہ کی امت کو بتاؤ تم نے ختم نبوت پہ کیا پہرا دیا اور اللہ رب العالمین نے تجھے کیسے حفاظت کی۔ سیدنا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پورا واقعہ بتایا، اور اس سے یہ ثابت ہوا اللہ رب العالمین کے حبیب کے صحابہ کی یہ خواہش ہے، ایک ایک صحابی کی، کہ نبی پاک علیہ السلام کی شانیں، حضور کی عظمت، حضور کا مقام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب و فضائل، تاکہ امت کو پتہ چلے۔ اور اتنا مجمع صحابہ کا، خطیب تابعی کھڑا ہو، امیر المومنین بھی بیٹھے ہوں، افضل الخلق کے بعد الانبیاء بھی بیٹھے ہوں، حضرت عمر، عثمان و علی بھی بیٹھے ہوں، ابو مسلم خولانی کھڑے ہو کر صحابہ کے سامنے حضور کی شان اور عظمت بیان کر کے بتا گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی یہی چاہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان حضور کی امت تک پہنچائی جائے۔ اور پھر اگلی جو بات ہے نا، حضرت عمر نے دعا کیا مانگی ہے پتہ ہے؟ الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی رانی من امت محمد رجلا، فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، عمر کو اس وقت تک تو نے موت نہیں دی جب تک تو نے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں سے ایک ایسے بندے کی مجھے زیارت نہیں کری جس کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے کچھ نہیں کیا، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ حضرت عمر نے باقاعدہ دعا بھی مانگی، اللہ کا شکر بھی لایا، اور صحابہ کو بھی بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو بھی بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کیا جائے۔ مدینہ پاک کی وادیوں میں ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کیا، بکری اٹھائی، چرواہے نے ڈنڈا مارا، بکری چھڑوا دی اس سے، ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا، اور عربی کے اندر اس بھیڑیے نے باتیں کی، اس نے کہا کتنا بڑا ظالم آدمی ہے، اللہ نے مجھے روزی دی ہے، اور باقاعدہ یہ لفظ ہیں حدیث کے کہ میرے منہ سے تو نے روزی کھینچ لی۔ وہ یہودی بڑا حیران ہو گیا اور کہتا ہے ہاں یا عجبا، یہ عربی کے اندر ایسا لفظ ہے کہ بندہ کوئی حیران کن بات سنے نا، جب ایسے ہم کہتے او ہو اتنا عجیب بات، حیران کن۔ اس نے کہا آج تو بھیڑیے بھی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہو گئی ہے؟ بھیڑیا اور یہودی آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ اس نے کہا اس سے زیادہ عجیب بات تجھے بتاؤں، چلا جا کھجوروں والے شہر میں، ایک حدیث میں یہ لفظ ہے، دوسری حدیث میں یہ لفظ ہے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، مدینہ پاک کے ارد گرد پہاڑ ہے، آپ پتہ ہے، اور پھر مدینہ پاک کھجوروں کا شہر مشہور ہے آج بھی، ادھر چلا جا۔ فرمایا اللہ کا حبیب وہ تشریف لا چکا ہے، جو کچھ ہو گیا وہ بھی بتاتا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ بڑی عجیب ہے، اگلی بات بڑی عجیب ہے۔ وہ بھیڑیا جو بکریوں کا دشمن ہے، جب یہودی نے یہ بات سنی، اس نے کہا یہ پھر میرے بکریوں کا کیا بنے گا، میں تو جاؤں، بکریاں پہلے تو نے میری ایک اٹھائی ہے، پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا
اب یہ ڈپٹی میں کروں گا، جب تک تو واپس نہیں آئے گا تیری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ اب پہلے بھیڑیا بکری اٹھا رہا ہے، بکری چھڑائی گئی ہے، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھیڑیے نے بات کی تو یہودی نے کہا میری بکریوں کا کون خیال کرے گا؟ تو بھیڑیے نے کہا یہ نگرانی میری ہے، تو چلا جا۔ بھیڑیے نے اعتماد کیا، اپنی بکریوں کا ریوڑ پورا بھیڑیے کے سپرد کر کے مدینہ پاک میں چلا گیا۔ جا کر نبی پاک علیہ السلام کا پوچھا، حضور مسجد نبوی میں تھے، آقا علیہ السلام کو سارا ماجرا سنایا۔ اس دوران نماز کا وقت ہو گیا، آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وہ بکریوں والا کدھر ہے؟ وہ بکریوں والا کدھر ہے؟ تو کھڑا ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھڑا ہو، اب میرے غلاموں کے سامنے جو تیرے ساتھ بات بیتی ہے وہ ساری بتا۔ اس نے کہا فلاں وادی میں بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا، بکری اٹھائی، میں نے چھڑا لی، اس نے پھر آپ کا راستہ مجھے بتایا، میں آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ پہ ایمان لایا۔ یہ حضور خود سن رہے ہیں، صحابہ بیٹھے، نماز کے بعد کی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی بھیڑیے کے حوالے کر رہے ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کلمہ بھی پڑھا، حضور کا غلام بھی بنا، صحابی بھی بنا، پھر صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے حضور کی شان بیان کی۔ حضور نے خود فرمایا تاکہ سب کو پتہ چل جائے میری شان کا، جو صحابہ موجود ہیں۔ اب امام بیضاوی نے جو بات شفا شریف کے اندر لکھی ہے نا، انسان انسان ہے، اس کے دل میں ایک بات ہے، وہ واپس چلا گیا، دیکھا کہ بکریاں موجود ہیں، لیکن امام قاضی بیضاوی نے جو لفظ لکھے تجد بوفرہا، ابھی حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا سوچتا ہے کہ بھیڑیا نے حملہ کر دیا ہے، یا کوئی بکری تیری چرا لی ہوگی، یا تیری بکری ادھر ادھر گئی؟ تجد بوفرہا، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں نا گن کے، ہم کہتے ہیں یہ 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، 5 لاکھ، ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا 1 روپیہ گن لو، ہم کہتے ہیں نا یہ لفظ، کوئی چیز گنتی والی دیتی ہے نا کسی کو، کہتے ہیں ہم 1 روپیہ گن لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دلوں کے راز جاننے والے حبیب نے فرمایا تو اب میری خاطر بکریاں بھیڑیے کے حوالے کر کے آیا، اور پھر تیرے دل میں خیال گزر گیا کہ بکریوں کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، گھبرانا نہیں، تجھے پتہ نہیں جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ اب وہ ڈپٹی تیری خاطر نہیں اللہ کے حبیب کی خاطر کر رہا ہے، جا کے ایک ایک نگ گننے نا، ایک بکری بھی کم نہیں ہوگی، اس نے صحیح پہرا دیا ہے۔ جا بھیڑیے جب دشمن ہو بکری کا، لیکن جب رسول اللہ کی بات آ جائے بھیڑیا بھی بکریوں کا ضامن بن جاتا ہے، پہرا بھی دیتا ہے۔ اور جب وہ واپس گیا، اس نے بکریاں گنی تو ساری بکریاں پوری تھیں۔ تو قاضی بیضاوی نے، امام قاضی عیاض نے پھر بات بڑی کمال کی لکھی ہے، فرمایا اس نے پھر ایک بکری پکڑی، سائڈ پہ لے گیا، اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد بھیڑیے کے حوالے کر دیا، فرمایا جا، تو نے مجھے اللہ کے حبیب کا نام بتایا، حضور کی رہنمائی تو نے کی، جا یہ تو کھا لے، لنگر بھی بانٹا۔ اب رسول اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری امت تک میری بات پہنچے، میری شان، میری عظمت، میرا مقام پتہ چلے۔ اب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں۔ ایمان والو تم نے درود بھی پڑھنا ہے، سلام بھی پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت امام بخاری نے کتاب و تفسیر بخاری شریف کے اندر لکھا ہے، فرمایا رب کا کیا درود ہے، رب کیسے درود پڑھتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ثناؤہ عند الملائکۃ، اللہ اکیلے درود نہیں پڑھتا، رب کا درود یہ ہے اللہ فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، اپنے حبیب کی شانیں بیان کرتا ہے، فرشتے سنتے رہتے ہیں۔ بیان کرنے والا رب ہوتا ہے، سننے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے، ان اللہ و ملائکہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر تینوں زمانے ہیں، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے۔ اور رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ ہے، ابد سے ابد، ہمیشہ سے ہمیشہ ہے۔ اور رب کی ذات سونے سے، پینے سے، کھانے سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ معلوم ہوا ابھی کائنات نہیں بھی بنی تھی، پھر بھی رب العالمین سب کو بتا رہا تھا، کائنات بن گئی، فرشتوں کو بتا رہا ہے۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تذکرے
ذکر فرشتوں کے سامنے کرتا رہتا، اکیلے بھی نہیں، فرشتوں کو بلا کر. یہ رب العالمین کی سنت ہے کہ رب فرشتوں کو اکٹھا کر کے بیان کرتا ہے، حضور کی امت لوگوں کو اکٹھا کر کے حضور کی عظمت اور شان بیان کرتی ہے. یہ رسول اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری امت میری شان سے واقف ہو، رب بھی یہی چاہتا ہے کہ حضور کی امت میرے یار کی عظمتوں شانوں سے واقف ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کو اللہ نے کن کن شانوں سے اور کن کن عظمتوں سے بیان کی نوازا ہے. تو اس لیے مسلمانوں اپنے دلوں کے اندر، اپنی اولاد کے سینوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو چراغ دو، چراغ جلائیں. اور آقا علیہ السلام کی محبت کیسے پتہ چلا جائے گی؟ جب ہم محافل میں جائیں گے، جب ہم ایسے پروگراموں میں جائیں گے جہاں حضور کے مناقب کو، فضائل کو اور حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیا جائے. کیونکہ تعلیمی اداروں کے اندر آپ کے سامنے سب کچھ نکالا ہوا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک حضور کی بندہ شان سے واقف نہیں ہوگا، حضور کا عشق اور محبت جو ہے نا سینے میں اتنا پیوستہ نہیں ہو سکتی. جتنا بندہ یار سے زیادہ واقف ہوتا ہے اتنا محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے آج تمام احباب کو پتہ ہے، آج ہماری اپنی اسی مسجد کے اندر